إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم بزرگ اور دوستو، دینی بھائیوں، دین جیسا کہ آپ جانتے ہیں ان حکموں کی بجا آوری کا نام ہے جو اللہ رب العالمین نے اپنے رسول کے ذریعے ہمیں عطا کیا ہے، اور دین اوامر حکموں کی بجا آوری اور منع کردہ چیزوں سے باز رہنے کا نام ہے۔ واجبات و فرائض کی ادائیگی جتنی ہمارے لیے ضروری ہے اتنے ہی حرام اور ممنوع چیزوں سے اجتناب بھی لازمی ہے۔ کوئی واجبات و فرائض کو تو انجام دیتا ہو لیکن حرام بھی کرتا ہو، اگر ایمان سلامت ہے، اس کا توحید سلامت ہے، تو وہ مومن فاسق ہے، فاجر مومن ہے۔ مومن کامل ہونا اگر چاہتا ہے تو واجبات و فرائض کی بجا آوری کے ساتھ ساتھ حرام اور منہیات اور مکروہات سے اجتناب کرنا ہو۔ ظاہر ہے کہ اسلام پر گامزن رہنا اور اسلامی حکموں کو بجا لانا اور اللہ کی منع کردہ چیزوں سے باز رہنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے بڑی محنت اور مشقت کی ضرورت ہے۔ 5 وقت کی نماز کا جماعت سے اہتمام کرنا، مسجد میں آ کر اگر عذر نہ ہو تو وہ سال کے کسی دن میں بھی اگر رمضان پڑے، لمبے سے لمبے دن کے اندر بھی پڑے، تو اللہ کا فرض سمجھ کر کے ثواب کی نیت سے، مغفرت گناہ کی نیت سے روزہ رکھنا، محنت اور مشقت سے کمائے ہوئے مال کی زکوٰۃ دینا، اور اگر مالدار ہو تو لاکھوں روپے خرچ کر کے حج کرنا جیسی عبادت محنت اور مشقت اور کلفت کو چاہتی ہے۔ اگر آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو اللہ نے کہ نبی نے فرمایا حفت الجنت بالمکارہ، جنت گھیری گئی ہے پرمشقت اعمال کے ذریعے۔ جب پرمشقت اعمال انجام دیں گے تب جنت کی راہ کھلے گی، جنت میں جانا آپ کے لیے آسان ہوگا۔ لیکن اللہ نے جہنم کو گھیر دیا ہے شہوات سے، بری خواہشات کے پیچھے لگ جائیے، اور اگر بری خواہشات کو انجام دینے لگیے جہنم میں جانے سے کوئی آپ کو نہیں روکے۔ تو گویا کہ خواہشات کی تکمیل، بری خواہشات کی تکمیل، بری خواہشات کی انجام دہی جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے، اور اعمال کی بجا آوری جو پرمشقت ہے ان اعمال کی بجا آوری آپ کے لیے جنت کا دروازہ کھولنے کا سبب بنے گی۔ اس کے لیے آپ کو اپنے نفس سے جہاد کرنا ہوگا، شیطان سے جہاد کرنا پڑے گا جو آپ کا کھلا ہوا دشمن ہے، ہر قدم پر آپ کو نیکی کے راستے سے بہکانا چاہتا ہے، یا بہکانا ہی اس کا اصل کام ہے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، وہ اپنے تمام چیلے چپاٹوں کے ساتھ چاہتا ہے کہ تم کو جہنم کی راہ پہ لگا دے۔ بہرحال جتنا ضروری ہے ایک مومن کے لیے اعمال کی بجا آوری اور گناہوں سے اجتناب، اتنا ہی ضروری ایک مومن کے لیے یہ بھی ہے کہ وہ اپنے عملوں کو ضیاع اور بطلان سے بچائے۔ ایسا کوئی عمل نہ کرے، ایسا کوئی عقیدہ نہ رکھے، ایسی کوئی بات زبان سے نہ نکالے جس سے اس کا ایمان خطرے میں پڑ جائے، جس سے اس کی کمائی ہوئی نیکی ضائع اور برباد ہو جائے۔ اس سے بڑی مصیبت اور کیا ہوگی کہ ہماری کھیتی تباہ ہو جائے، فصل تیار ہے لیکن برباد ہو جائے، آفت آ جائے۔ تو عملوں کے لیے بھی آفتیں ہیں، بہت سارے اعمال، بہت سارے اقوال اور اعتقادات ایسے ہیں جن کا اگر آدمی ارتکاب کرتا ہے تو زندگی بھر کی نیکی اس کی برباد ہو جاتی ہے۔ اس سے بڑی مصیبت اور بلا اور کیا ہو سکتی ہے کہ آدمی کی نیکی ضائع ہو جائے۔ تو ایمان اور اعمال کی حفاظت بھی ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ علماء نے بہت تفصیل سے بیان کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ جمعہ کے خطبے کا دامن بہت وسیع نہیں ہوتا ہے،
میں چند باتیں آپ کے سامنے ذکر کروں گا جن سے ہمارے اعمال اور ایمان ضائع اور برباد ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ اس میں جو بنیادی چیز ہے، چند بنیادی چیز جن کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، ان میں ایک بڑی چیز ہے، اللہ محفوظ رکھے ان تمام چیزوں سے، بنیادی ہے ردت۔ آدمی مرتد ہو جائے، نعوذ باللہ، اسلام لانے کے بعد مرتد ہو جائے، پیسے کی لالچ میں ہو یا کسی عورت کے فتنے میں پڑ کے اپنے ایمان کا سودا کر دے، وہ عورت اس کو کہے کہ دھرم بدلو، اسلام چھوڑو، تب تم اس سے شادی کر لو گے، تو کسی عورت کی لالچ میں پڑ کے، دنیا کی دولت کے لالچ میں پڑ کے اگر آدمی اپنے مذہب اسلام کو، جو اللہ کا ایک واحد پسندیدہ دین ہے، اگر چھوڑتا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس سے بڑا بد نصیب اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ خسرت دنیا والآخرہ، اس نے اپنی دنیا بھی برباد کی، اپنی عاقبت بھی برباد کی۔ مرتد ہونا یعنی دین سے پلٹ جانا، نعوذ باللہ من ذالک۔ سارے اعمال جو کیے کرائے ہیں وہ سب ضائع اور برباد ہو جائیں گے۔ اور اگر آدمی مر گیا کفر و شرک کے اوپر، اسلام کے علاوہ دین پر جو اس نے اختیار کیا ہے، کسی لالچ میں آ کے یا کسی فتنہ میں پڑ کے یا کسی دباؤ میں آ کر کے اگر اس نے اپنا دین بدل دیا ہے تو پوری زندگی کی نیکی اس کی اکارت ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، تم میں کا جو کوئی اپنے دین سے پھرے گا اور مرے گا اس حال میں کہ وہ کافر ہو کے مرے گا، فَسُلُّ أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اس کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو جائیں گے، وہ دائمی جہنمی ہوگا۔ لیکن شرط اس کے لیے کیا ہے؟ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، مرے کفر کی حالت میں۔ نعوذ باللہ، اگر کوئی شخص مرتد ہو جائے، اسلام سے پھر جائے، لیکن کچھ دنوں کے بعد، کچھ مہینوں کے بعد، کچھ سالوں کے بعد اس کو احساس ہو اپنی غلطی کا، اور پھر سے وہ سچی توبہ کر کے اسلام میں آ جائے اور اسلام کے اوپر زندگی گزارے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی ہوئی نیکی جو مرتد ہونے سے پہلے تھی وہ سب واپس اس کے اکاؤنٹ میں آ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اگر کسی شخص نے مان لیجئے کہ اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری، لیکن ادھیر پر میں نعوذ باللہ وہ مرتد ہو گیا، پھر بڑھاپے میں اس نے توبہ کر لیا، تو جو نیکی مرتد ہونے سے پہلے کی تھی وہ سب اس کے عمل میں واپس آ جائے گی، اس کے نام اعمال میں واپس ہو جائے گی، کیونکہ یہ شرط اللہ نے لگائی ہے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، دین سے مرتد ہو جائے اور مرے درا حالے کہ وہ کافر ہو، کفر کی حالت میں اس کی موت ہوگی، تو اس کے اعمال ضائع اور برباد ہو گئے۔ لیکن اگر توبہ کر کے وہ پلٹ گیا اسلام کی طرف، پھر اس نے اسلام کو دوبارہ سے قبول کر لیا اور سچے دل سے قبول کر لیا، اس پر گامزن رہا، تو نیکی ضائع اور برباد ہونے سے بچ گئی۔ ایک مقام پر اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ مائدہ میں وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو ایمان کا انکار کر دے، اسلام کا انکار کر دے، تو اس کے اعمال برباد ہیں۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، اس کا عمل ضائع اور برباد، اور وہ آخرت میں گھاٹا اٹھانے والا ہوگا، یعنی اگر اسی عقیدے پر مر گیا، اسلام سے پھرا ہوا ہی مر گیا، تو دائمی جہنمی ہوگا۔ اب بہت سی چیزیں ہیں مرتد ہونے کی، کچھ چیزیں جیسے کہ آدمی زبان سے کچھ ایسی بات نکالے جس سے اس کا ایمان ضائع ہو جائے، اس کا عمل برباد ہو جائے، اللہ رسول کو گالی دیتے، بہت سے لوگ اللہ کو گالی دیتے، رسول کو گالی دیتے ہیں، دین اسلام کو گالی دیتے ہیں، فرشتوں کو گالی دیتے ہیں۔ یا اسی طریقے سے اگر کوئی غیر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو، کسی صنم کے سامنے، کسی قبر کے سامنے، کسی شجر و حجر کے سامنے اگر وہ سجدہ کرتا ہے، سجدہ تذلل عاجزی اور گریہ زاری والا سجدہ جو ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں، اگر وہ سجدہ غیر اللہ کے لیے کوئی کرے تو مرتد ہو جائے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اسلام میں نماز فرض نہیں ہے، کہ زنا کاری حلال ہے، لا الہ الا اللہ، زنا کاری کو ہم حرام نہیں سمجھتے، چوری جائز ہے، شراب نوشی جائز ہے، کہے کہ روٹی حرام ہے، اگر اس طرح کا نظریہ رکھتا ہے اسلام سے مرتد ہے۔ کوئی کہے ہمیں شک ہے قیامت کے اوپر ہوگی کہ نہیں ہوگی، ڈاؤٹ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں شک ہے، ظاہر ہے یہ تمام چیزیں آدمی کو اسلام سے خارج کر۔ دوسری اہم چیز جو اسی سے ملتی جلتی ہے وہ شرک ہے۔ شرک کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، اللہ کی الوہیت اور اللہ کے نام اور صفات میں دوسرے کو شریک کرنا۔ سارے مسلمان کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے اور ہونا ہے، بغیر اس کے مسلمان نہیں ہے، کہ اللہ ایک اکیلا تنہا خالق مالک رازق ہے اور کائنات کی تدبیر چلا رہا ہے، ایک پتا بھی اس کی اجازت کے بغیر نہیں گرتا، پوری کائنات کا سروے سروا خالق مالک رازق مدبر اللہ سبحانہ۔ یہ اقرار تو اہل مکہ کو بھی تھا، لیکن اگر کوئی کہے نا بزرگان دین بھی کائنات میں تصرف کرتے ہیں، جیسے گمراہ صوفیوں کا عقیدہ ہے، مرنے کے بعد بھی کائنات میں تصرف کرتے ہیں، ان کی دخل اندازی ہے، یہ ان کی کرامت ہے، جیتے زندگی تو کچھ ایک چٹی نہیں پیدا کر سکتے تھے، آج تم کو بال بچہ دے دیں گے۔ تو اگر آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کسی کے تعلق سے
کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی خالق ہے، رازق ہے جو آپ کو روزی دے گا، تو یہ شرک ہوا کس چیز میں؟ اللہ کی ربوبیت میں۔ اللہ اکیلا رب ہے۔ رب بولے تو خالق، مالک، رازق، مدبر، کائنات کی تدبیر کرنے والا۔ یہ تو وہ شرک ہے جو مکے والوں کا بھی شرک نہیں تھا۔ یہ فرعون گل تھیتھری کرتا تھا، انا ربکم الاعلی، میں سب سے بلند رب ہوں، اپنے کو رب کہتا تھا۔ باقی اس کے علاوہ دیکھیے کسی نے بھی رب اپنے کو نہیں کہا، وہ بھی زبان ہی سے کہتا تھا، قرار نفس سے، دل کی گہرائی سے وہ بھی مانتا تھا کہ کائنات کا خالق کوئی اور ہے۔ جائے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اولیاء کرام کائنات میں تصرف کرتے ہیں، کسی کو دینے اور کسی کو روکنے پر قادر ہیں، اولاد دیتے ہیں، روزی دیتے ہیں، شفا اور صحت دیتے ہیں، جس کی خاطر لوگ بھاگتے دوڑتے ہیں قبروں کے سامنے، مزاروں کے سامنے سر و سجود نظر آتے ہیں۔ تو یہ ہوا شرک فی الربوبیت۔ اسی طریقے سے شرک فی العبادت، اللہ کا ہی حق ہے جو اکیلا خالق اور مالک رازق ہے، وہی بندگی کا اکیلا مستحق ہے، لیکن بہت سارے لوگوں کو دیکھیے اللہ کے علاوہ کو پکار رہے ہیں، بزرگوں کے نام کی دہائی دے رہے ہیں، رکوع اور سجدہ کر رہے ہیں قبروں پر، نذر و نیاز چڑھا رہے ہیں، بسم اللہ کر کے ذبح تو کر رہے ہیں، لیکن مقصد یہ ہے کہ یہ بکرا بزرگ کے لیے، فلاں پیر کے لیے۔ واللہ کھلا ہوا کفر ہے، کفر اعظم ہے، شرک اکبر ہے، آدمی مسلمان نہیں رہتا۔ عبادت صرف اللہ کا حق ہے جس کا اقرار ہم کرتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود ہے۔ اور عبادت کیا ہے؟ ہر وہ قول و عمل جس سے اللہ راضی اور خوش ہو، جس کے کرنے پر ثواب عطا کرے، اگر شریعت کے مطابق ہے وہ عبادت ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے علاوہ خوف، امید، توکل، بھروسہ، ساری کی چیزیں عبادت ہے۔ اگر آپ یہ دوسرے سے رکھتے ہیں، دوسرا بھی ہمارا کوئی نقصان کر دے گا، یہ بزرگ اگر اس کے قبر پر چڑھاوا نہیں چڑھایا تو ہمارے بچے کو مار ڈالے گا، اعوذ باللہ۔ یہ کیا ہے؟ یہ شرک فی العبادت ہے، شرک فی الربوبیت ہے۔ کیا آپ خالق، مالک، حیات اور موت کا مالک اللہ کے علاوہ کو بھی سمجھتے ہیں؟ حضرات انبیاء کرام کو ان کی قومیں ڈراتی تھی کہ دیکھو ہمارے معبودوں کے متعلق الٹی سیدھی باتیں نہ کرو، ورنہ یہ ہمارے معبود تم کو بولا کر دیں گے، پاگل کر دیں گے، ستیہ ناش کر دیں گے، جیسے ڈرانے والے ڈراتے ہیں غیر اللہ کے پجاری۔ تو حضرات انبیاء کرام کہتے تھے میرا چیلنج ہے کہ تم اور تمہارے سارے خدا مل کر کے بھی ہمارا کچھ بگاڑ سکتے تو بگاڑ لو۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں، صفات ہیں، اللہ ہر جگہ موجود ہے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا علم ہر جگہ موجود ہے، اس کی ذات تو عرش کے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ دل کے کھٹکے کو بھی جانتا ہے، لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں یہ صفت اللہ کی ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا بزرگ پیر ہے جو کہیں کسی شہر میں بیٹھا ہوا ہے وہ اپنے مرید کے دل کی کیفیت کو جانتا ہے، آپ ایسا سمجھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں نبی بھی عالم الغیب ہے۔ اگر اس طرح کی بدعقیدگی ہے تو واللہ یہ آپ اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفتوں میں دوسروں کو شریک کر رہے ہیں۔ ایسا آدمی مشرک ہے، اور مشرک کا سارا عمل برباد ہو جاتا ہے۔ جب وہ شرک کرتا ہے تو عقیدے میں اگر اس کے شرک کو سارا عمل برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 18 انبیاء کا ذکر کیا ہے سورہ انعام کے اندر، اس کے بعد کہا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ سب شرک کرے تو ان کے اعمال کو بھی ضائع اور برباد کر دے گا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو خطاب کیا جن سے کبھی شرک ہو نہیں سکتا تھا، لیکن بفرض محال اگر نبی بھی شرک کرے، اور سنو یہ پیغام ہمارے لیے ہے۔ اللہ کہتا ہے سورہ زمر میں لَئِنْ أَشْرَكْتَ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے نبی ہم نے آپ کی طرف بھی قانون اتارا ہے، وحی اتاری ہے، اور آپ سے پہلے کے نبیوں اور رسولوں کی طرف بھی، کہ اگر آپ نے بھی شرک کیا، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کیا، کسی اور کو بھی اپنا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھا، کسی اور کو بھی مددگار سمجھا ایسے کاموں کے لیے جس پر اللہ کے سوا کوئی قادر نہیں ہے، تو سن لیجئے لئن اشرکت لیحبطن عملک، ضرور بھی ضرور، قسم ہے، قسمیہ جملہ ہے، لام مفتوح ہو لیحبطن تو اس سے پہلے واللہ محذوف ہوتا ہے۔ اللہ اپنی ذات کی قسم کھا کے کہا ہے کہ ضرور بھی ضرور اس کے آپ کے عملوں کو ہم ضائع اور برباد کر دیں، اور آپ گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوں گے، یعنی شرک کریں گے تو جہنمی ہوں گے۔ بفرض محال مان لیجیے کہ اگر نبی بھی ایسا کرے جو ممکن نہیں ہے، ہماری آنکھ سے پردہ اٹھانے کے لیے کافی ہے، تو اے نبی آپ کے عمل کو بھی ضائع اور برباد کر کے جہنم رسی، دوسروں کا کیا حال ہوگا؟ یا یہ کہیے کہ نبی کے کو خطاب اصل میں امت کو خطاب۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ایک دم بہت واضح آیت ہے سورہ نساء کی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ ہر گناہ کو معاف کرے گا جس بندے سے چاہے، جس کو چاہے معاف کر دے، یہ اس کا فضل ہوگا، جس کو چاہے پکڑے اس کے گناہ کی سزا میں، لیکن نہ معاف کرے گا تو مشرک کو معاف نہ کرے گا جو شرک کرتا ہے۔ اب مشرک صرف بت پوجنے والے نہیں، مشرک وہ بھی جو اللہ کے علاوہ کسی کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ کے پکارتا ہے، جو کسی نبی اور بندے صالح کی قبر پر سجدہ کر رہا ہے، جو اس سے مانگ رہا ہے یا اس کو وسیلہ بنا رہا ہے۔ مشرکین مکہ پوچھتے نہیں تھے اپنے ماں بزرگوں کو، کہتے تھے کہ یہ ہمارے وسیلہ ہے۔ اللہ کے بندے
نیک بندے ہیں، ہماری حاجت کو اللہ پر پیش کرنے والے ہیں، ان سے نہیں مانگتے تھے، صرف وسیلہ بناتے تھے۔ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، یہ ہم کو اللہ سے قریب کر دے، بزرگان ہیں اس لیے ہم ان کو پکارتے ہیں کہ یہ ہمارا کام کروا دیں۔ سفارشی بناتے ہیں تب تو کافر ہوئے وہ، یہاں تو کہتا ہے کہ بابا آپ ہی دے دیجیے، آپ کے ہاتھ میں کیا نہیں ہے، ہم یہاں سے خالی نہیں جائیں گے، آپ نے لوگوں کی بگڑی بنائی ہے، ہماری بھی بنا دیجیے۔ تو ڈائریکٹ آپ اس سے مانگ رہے ہیں یا مانگنے والے مانگ رہے ہیں؟ سوچیے کتنا بڑا یہ شرک ہے۔ تو مشرک کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا ہے۔ حبط عنہم ما کانوا یعملون، تمام اعمال کو اللہ تعالیٰ ضائع اور برباد کرتا ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا عمل محفوظ رہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ آپ کا محفوظ رہے، خبردار خبردار شرک جیسے پلید گناہ سے ضرور اجتناب کیجیے، ورنہ شرک اور ایمان اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اسی طریقے سے میرے بھائی اور بزرگوں دوستوں، جیسا کہ میں نے عرض کیا، دین کا مذاق اڑانا، اسلام کا مذاق اڑا رہے، اسلامی تعلیم کا مذاق اڑا رہے۔ کیا اٹھی بیٹھی کرتے ہو نماز کو؟ کیا اٹھی بیٹھی کرتے ہو؟ اٹھی بیٹھی ہے، بکواس ہے، اس کے علاوہ کچھ ہے؟ آپ ایسا کہہ رہے ہیں۔ صحابہ کرام کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ کچھ منافقین تھے، جانتے ہیں، غزوہ تبوک کے موقع پر ایسے ہی چل رہا ہے قافلہ، تو کہہ رہے کرے سب سے بڑے پیٹو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے جانثار صحابہ کو منافقین کہہ رہے ہیں غزوہ تبوک کے موقع پر کہ ہم نے اتنا بڑا پیٹو، اتنا بڑا بزدل کم اور سست کاہل اور ملاقات کے وقت، دشمنوں سے ملاقات کے وقت بھگوڑا نہیں دیکھا۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کرام۔ ایک مسلمان سن رہا تھا، ڈاٹا کیا بدتمیزی کرتا ہے، ہم جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ کہنے کے لیے، تو سمجھ گیا کہ اب تو راز کھل جائے گا۔ وہ بھی پیچھے سے منافق آیا، کٹ دلیل یا کٹ حجتی کرے کہ نہ ہم نہیں کیا تھا یا نہیں کیا تھا یا ایسا نہیں۔ جب پہنچا شکایت کرنے والا اور اس کے پیچھے وہ بکواس کرنے والا، تو اس سے پہلے رب العالمین نے آیت اتار دی، اور جب کہا کہ یا رسول اللہ اس طرح، یا رسول اللہ نہیں ہم تو ایسے ہی ہنسی مذاق میں راستہ پار کرنے کے لیے کہہ رہے تھے، ہنسی مذاق میں کر رہے تھے، ہم ایسا بالکل بدتمیزی کا ہمارا ارادہ نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا پیٹی پکڑے ہوئے، چمڑا جو پیٹی ہوتا ہے جس میں پالان شتر باندھا جاتا ہے، اس کو پکڑے ہوئے لٹکا ہوا ہے، پاؤں اس کا گھسٹ رہا ہے اور کہہ رہا ہے یا رسول اللہ معاف کر دیجیے، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم تو ایسے ہی مذاق میں بولے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اور آپ یہ آیت تلاوت کر رہے ہیں، قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، کیا اللہ اور اس کا رسول اور اس کی آیات ہی تمہارے مذاق کے لیے رہ گئے ہیں اور کوئی مذاق کے لیے نہ ملا تھا؟ اللہ کے ساتھ مذاق کر رہے ہو، رسول کے ساتھ مذاق کرتے ہو، اللہ کی آیتوں کی کھلی اڑاتے ہو، اور اس کے بعد کہتے کہ ایسے ہی مذاق میں کر لیا رہا۔ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا، یہی رہ گئے ہیں۔ ارے پہلے سے بے ایمان دل میں تو کافر تھا ہی، منافق تھا، دل میں کفر چھپائے ہوا تھا، زبان سے کلمہ پڑھتا تھا، آج تو زبان سے بھی یہ لفظ بول کر کے تو ظاہر میں بھی کافر ہو۔ لا تعتذروا، اب عذر مت پیش کرو، بہانہ مت تلاشو، قد کفرتم، تم نے انکار کرے، کفر کر لیا ایمان کے بعد۔ ایمان کا پہلے زبانی جمع خرچ تھا تمہارا، وہ بھی آج تمہارا باطل ہو گیا تمہاری زبان سے۔ تو کوئی مسلمان اسلامی تعلیم کا مذاق اڑاوے، کوئی ختنے کا مذاق اڑاوے، کوئی داڑھی کا مذاق اڑاوے، کوئی عورتوں کے حجاب کا مذاق اڑاوے، کوئی کچھ اڑاوے، کوئی کچھ اڑاوے، کوئی نماز روزہ کا مذاق اڑاوے، وہ مسلمان ہو سکتا ہے اور اس کا اسلام سلامت رہے گا؟ اور ایک بڑی بات جو عمل کے اندر آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ عملوں کے اندر ایک بڑا عمل ہے نماز۔ آپ جانتے ہیں کہ ارکان اسلام میں ایک اہم رکن کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ کلمہ پڑھنے کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، جب یہ پڑھتے ہیں تو آپ مسلمان ہو جائیں۔ اس کے بعد 4 چیزیں آپ پر اور فرض ہیں جو عملی ہیں، عمل کرنا ہے۔ نماز جو یومیہ 5 وقتہ عبادت ہے آپ کی، روزہ جو سال میں 1 مرتبہ آتا ہے، زکوٰۃ جو سال میں 1 مرتبہ دینا پڑتا ہے، سوائے کھیتی اور باغ کی پیداوار کے، انگور اور کھجور کے اور دھان گیہوں کے جو ہم لوگ اپجاتے ہیں، کہ یہ جب فصل تیار ہوگی اور زکوٰۃ کی مقدار کو پہنچے گی تو زکوٰۃ لگتا ہے۔ باقی روپیہ پیسہ کاروبار سونا چاندی والے کو سال میں 1 مرتبہ، اور حج پورے عمر میں 1 مرتبہ مستطیع کے لیے۔ تمام عبادتوں میں سب سے محتم بالشان اور اہم عبادت نماز ہے۔ واللہ اس کے ترک کرنے کو اگر آدمی اس کی فرضیت کا قائل بھی ہو کہ ہاں نماز فرض ہے، لیکن سستی کاہلی سے بڑی صاحب نماز نہیں پڑھ پاتے، جمعہ آ رہا ہے، سن لو اہل سنت والجماعت کے علماء کی ایک جماعت کے نزدیک، اور وہی قول دلیل کی روشنی میں صحیح بھی ہے کہ نماز کا جان بوجھ کر چھوڑنے والا کافی۔ آپ اگر نماز نہیں پڑھتے ہیں تو آپ کا روزہ مقبول نہیں، آپ کا حج مقبول نہیں، آپ کی زکوٰۃ قبول، آپ کا کوئی صدقہ خیرات قبول نہیں۔ نماز تو کسی حال میں آپ کو چھوڑنی ہی نہیں جب تک ہوش حواس آپ کا سلامت ہے، چاہے آپ سفر میں رہے کہ اپنے حضر میں، گاؤں میں رہے، بیمار رہے کہ صحت یاب رہے، سب کے احکام ہیں اپنے۔ کھڑے نہیں ہو سکتے بیٹھ جاؤ، بیٹھ نہیں سکتے لیٹ جاؤ، پانی استعمال نہیں کر سکتے ہو گرم پانی کرو، وہ بھی تمہارے پاس سہولت نہیں، تیمم کرو، لیکن معاف تو کہیں نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے حضرت جابر کی،
بین الرجل و بین الکفر ترک الصلاۃ، ایک آدمی کے درمیان اور کفر کے درمیان صرف نماز چھوڑنا ہے۔ نماز پڑھ رہا ہے، نماز قائم کر رہا ہے، وہ مسلمان ہے، نماز چھوڑتا ہے وہ کافر ہے۔ حدیث ہے سنن کے اندر امام احمد کے یہاں، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی، پاگل نہیں ہے، دیوانہ نہیں ہے، بے ہوش نہیں ہے، کوما میں نہیں ہے، کافر ہو گیا وہ۔ انکار تو کسی بھی چیز کا اسلام میں کرو گے تو انکار کرو گے تو کافر ہو جاؤ گے، مرتد ہو جاؤ گے۔ اقرار ہے تم کو نماز کے فرض ہونے کا، لیکن تم ادائیگی نہیں کر رہے ہو نماز کی، کافر ہو، تمہارا کوئی عمل مقبول نہیں ہے۔ خوش ہو جاؤ کہ ہم نے صدقہ دے دیا، چندہ دے دیا، روزہ رکھ لیا، نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندوں کے عمل میں کس چیز کو پوچھے گا؟ نماز کے متعلق۔ اگر نماز درست پائی گئی تب دوسرے عملوں کو اللہ دیکھے گا، ورنہ دوسرے عمل کو تو دیکھے گا ہی نہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن شقیق رضی اللہ عنہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، صحابہ کے شاگرد کو تابعی کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اصحاب رسول اللہ کان اصحاب رسول اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کسی چیز کے ترک کرنے کو کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے، نماز کے چھوڑنے کو کفر کہتے تھے۔ بعد میں علماء میں اختلاف بعد میں پیدا ہوا کہ کیا وہ حقیقی کافر ہے کہ حقیقی کافر نہیں ہے، لیکن اتنی بات تو شافعی اور مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہا کہ اگر نماز نہیں پڑھتا ہے اس کی سزا اسلام میں قتل ہے، لیکن امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے کہ نہیں، وہ کافر ہے، مرتد ہے، اس کو مسلمان کے قبرستان میں دفن بھی نہیں کیا، قتل تو کرو ہی، مسلمان کی قبر میں دفن بھی نہ۔ کتنی آسانی کے ساتھ ہمارے معاشرے کو لوگ نماز سے غافل ہیں، مرد اور عورت، اندازہ کیجیے، اور سمجھتے ہیں ہم روزہ بھی رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، خیرات بھی کر رہے ہیں، لیکن نماز بنیاد نہیں ہے، ہوا میں آپ عمارت تعمیر کر رہے ہیں، ایمان اور عقیدہ نہیں ہے، عمل کی دیوار آپ تیار کر رہے ہیں، ویسی نہیں ہے، بنیادی نہیں تو دیوار کہاں سے کھڑی ہوگی؟ کس چیز پہ کھڑی ہے؟ بھائیو اللہ سے ڈرو، نماز کی پابندی کرو تاکہ چھوٹا بڑا عمل کوئی سبھی اللہ کا قبول کرے، لیکن اگر نماز نہیں ہے زندگی میں تو دوسرے عمل کے لیے بہت بڑا سوالیہ نشان کھڑا ہے۔ اور اسی طریقہ سے بزرگوں دوستوں، انسان کے اعمال کو برباد کرنے والی چیزوں میں ایک چیز اور بتاتے ہیں، بڑی اہم ہے، وہ ہے آدمی کا عجب اور کبر، اپنے تئیں خوش ہے کہ ہم جو ہیں وہ دوسرا نہیں، اللہ نے ہم کو جو صلاحیت دی ہے وہ دوسرے کے اندر نہیں ہے، دوسرے کو گھٹیا نظر سے دیکھ، دوسرے کو حقیر سمجھنا اور اپنے تئیں عجب اور کبر میں مبتلا ہونا اور بے ادبی اللہ کے ساتھ یہ کرنا۔ کبھی کبھی آدمی غصے میں یہ کہہ دیتا ہے کہ جاؤ اللہ تعالیٰ تم کو نہیں بخشے گا، اللہ اس پر رحم نہیں کرے گا۔ اگر اس طرح کی بات آپ کہتے ہیں تو یہ بڑی جسارت ہے، خطرہ ہے کہ کہیں آپ کا عمل ضائع نہ ہو جائے، کیونکہ آپ کے اندر عجب اور کبر ہے۔ اگر آپ نیکی پر اپنے آپ کو پاتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ گنہگاروں سے نفرت کرنا، طبعی نفرت کرنا، سمجھائیے، نصیحت کی، یہ دل سے برا مانی اچھی بات ہے، لیکن حقیر سمجھ کر کے نگاہ پھیر لیا اس سے، کہا ہی بدبخت جہنمی ہے، اس سے کیا بات کرے، کب جانے اس کی کیفیت بدل جائے، اللہ اس کے دل کو بدل دے۔ سنگین سے سنگین جرم اگر کر رہا ہو آپ نصیحت کیجیے، آپ اس کے مال اور انجام کا فیصلہ کرنے والے آپ نہیں ہیں، یہ بات یاد رکھیے، آپ نہیں ہیں اس کا فیصلہ کرنے والے۔ صحیح حدیث ہے، دو دوست تھے بنی اسرائیل میں، دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، لیکن اس میں ایک بڑا عابد و زاہد تھا، نیک تھا، اور ایک گنہگار۔ تو کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ اچھے دوست کی نظر اپنے برے ساتھی پر پڑی جو کوئی گناہ کا کام کر رہا ہوتا، تو اچھا دوست اس کو نصیحت کرتا ہے، اے بھائی، اے دوست، اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، کیا کر رہا ہے؟ تو وہ کہتا گناہ کرنے والا، خلنی و ربی، جاؤ، مجھ کا میرا معاملہ میرے رب کے ساتھ ہے، مجھ کو چھوڑو میرے رب کے ساتھ، تو جاؤ اپنا کام کرو۔ اب دیکھ رہے ہیں اس کا عقیدہ کیا ہے، مجھ کو میرے رب کے حوالے کرو، میرا رب میرا مالک ہے، تو نہیں ہے، جا اپنا کام کر۔ 2 دفعہ ہوا، 3 دفعہ ہوا، ایک دن ایسا دیکھا کہ کوئی ایسی غلطی کر رہا ہے جو دیکھنے والے اس کے نیک دوست کے دل میں بہت سنگین گناہ تھا، بڑا بھاری، اس کو لگا کہ یہ بہت بڑا پاپ کر رہا ہے۔ کون سا پاپ تھا ہم نہیں جانتے، لیکن اس نے اس کو بڑا سنگین سمجھا، کہا اے فلاں کیا کر رہے تم، اتق اللہ۔ تو کہا خلنی و ربی لم تبعث علی رقیبا ما انت رقیب علی، تم میرے داروغہ نہیں ہو، تم میرے نگہبان نہیں ہو، تم میرے حاکم نہیں ہو، تم میرے رب نہیں ہو کہ تم اس طریقے سے دھمکی آ رہے ہو ہم کو، جاؤ مجھ کو میرے رب کے حوالے چھوڑو، تو میرا کوئی داروغہ ہے، نگہبان ہے ہمارا؟ وہیں پر اس کے منہ سے نکل گیا کہ واللہ لا یغفر اللہ لک یا فلاں، اے فلاں تم کو اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا۔ اللہ اکبر، کیا بول گیا وہ، اتنا بولنا تھا کہ اس نے اپنی دنیا اور آخرت تباہ کر لی۔ اللہ کا حکم ہوا، دونوں کی روح کھینچ کر لاؤ، کہ کہانی نہیں سنا رہے، حدیث ہے مسند احمد میں، شرح السنہ بغوی میں، سنن ابو داؤد میں، کہا لے اور کہا اس کو جو گنہگار تھا، کہا جا تو اس کو میں نے اپنی رحمت سے بخش دیا، جا جنت میں جا۔ اور جو نیک متقی پرہیزگار تھا، جو اتراتا تھا اپنی بندگی پر، کہا کہ تو بہت شقی خور تھا نا، تو کون ہوتا ہے اللہ پر قسم کھانے والا کہ میں نہیں بخشوں گا، جا رہے میں نے اس کو بخش دیا، تم کو بخش دیا، جاؤ اس کو جہنم رسید کرو۔ کیسا کلمہ نکالا آپ نے۔ گنہگاروں کو نصیحت کیجیے، سمجھائیے، اس کے عمل کو برا سمجھیے، اس آدمی کو برا مت سمجھیے، ہو سکتا ہے کہ وہ مشرک، ہو سکتا ہے کہ وہ زانی شرابی،
کل کو توبہ، اس کی ہدایت کی دعا کیجیے، سمجھائیے، نصیحت کیجیے، لیکن آپ یہ مت کہیے کہ تو جہنمی ہے، تجھ کو اللہ کبھی نہ بخشے گا۔ کس کو بخشے گا، کس کو نہ بخشے گا، کس کا عمل قبول ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، کون جانے۔ اور ایک اور بڑی چیز جو ہمارے عملوں کو ضائع اور برباد کرتی ہے، ریاکاری۔ ریاکاری، عمل کر رہے ہیں دوسرے کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، نام و نمود کے لیے کر رہے ہیں، لاکھوں روپیہ آپ خرچ کر دیا، مقصد ہو ریاکاری، نام و نمود، گیا پیسہ آپ کا گول ہو گیا۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ کسی پر احسان کرتے ہیں، احسان کرنے کے بعد جتا دیتے ہیں، بے حیا بے شرم۔ کوئی یاد نہیں ہے فلانے موقع پر ہم نے تمہاری مدد کی تھی، تم پر یہ احسان کیا تھا، آج ہم کو ایک بات کر رہے تھے سن نہیں رہا ہے، تم نے ثواب کے لیے نہیں احسان کیا تھا، نیکی کرنے کے لیے اس پر خرچ کیا تھا، تمہارے کام نہیں آیا تو نہیں آیا، تو اپنی کی ہوئی نیکی کو برباد کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء والله لا يهدي القوم الكافرين۔ کہا اے ایمان والو، احسان کر کے اور تکلیف دہ بات بول کر کے اپنی نیکیوں کو ضائع نہ کرو۔ بے حیا بے شرم سمجھ نہیں آتی ہے؟ ہم نے تم پر احسان کیا، اس موقع پر بل بلا رہا تھا گاؤں میں قرضہ لینے کے لیے، کوئی نہیں دے رہا تھا، ہم ہی نے دیا تھا، آج میری بات نہیں سنتا ہے، میرے کہنے پر فلاں کو ووٹ نہیں دیتا ہے، ایسا نہیں کرتا ہے، ویسا نہیں کرتا ہے، احسان دیتا رہے۔ آپ نے اپنی نیکی برباد کر لی۔ اے ایمان والو، اپنی نیکی کو برباد نہ کرو کسی پر احسان جتا کر کے، کھڑی کھوٹی اس کو سنا کر، جیسے وہ آدمی اپنی نیکی کو برباد کر لیتا ہے جو نیکی کرتا ہو لوگوں کو دکھانے کے لیے، نام و نمود کے لیے۔ ریاکاری کا کوئی عمل قبول نہیں ہے، وہ عمل جس میں وہ خاص کر ریاکاری کرتا ہے۔ کالذی ينفق ماله رئاء الناس، جو لوگوں کو دکھانے کے لیے، شہرت طلبی کے لیے مال خرچ کرتا ہے، دونوں کا وہ ایک حال ہو۔ کہا اس کی مثال ایسے سمجھو، نیکی کیسے برباد ہوتی ہے اس کے، جیسے کہ کوئی چکنا پتھر ہو، مثلہ فمثلہ کمثل صفوان، چکنا پتھر ہو، اس کے اوپر گرد جمی ہوئی ہو، مٹی بیٹھی ہوئی ہو، تیز بارش کی بوندیں بچھاڑیں اس پر پڑیں تو مٹی اس پر رہے گی یا مٹی دھل جائے گی؟ پتھر پر مسلسل بارش پڑ رہی ہے، چھینٹے پڑ رہے ہیں، تو بارش اس کی رہے گی یا ختم ہو جائے گی؟ مٹی رہے گی یا دھل جائے گی؟ دھل جائے گی۔ کہا گیا کہ فمثلہ کمثل صفوان، اس کی مثال اس چکنے پتھر کی ہے جس پر مٹی ہو، فاصابہ وابل، زور کی بارش اس کو لگی اور پھر وہ مٹی صاف ہو جائے اور پتھر چکنا کا چکنا ہو جائے۔ تو تم نے جو ریاکاری کی، دکھاوا کیا، اور تم نے جو نیکی کر کے کسی پر احسان کر کے احسان جتا دیا، وہ مٹی تھی جو پتھر پہ پڑی ہوئی تھی، بارش نے دھل دیا اس کو، تمہارا احسان اس کو ختم کر گیا۔ جو بھی عمل کرو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے، اخلاص بہت ضروری ہے، ریاکاری سے بچو، اور اسی لیے نفلی عبادتوں کو چھپ چھڑا کر کے کرو۔ کسی کو چندہ دینا ہے، کسی کو خیرات کرنا ہے، ایسا دو کہ تم جانو ہو جائے، کوئی دوسرے کو پتہ نہ چلے۔ نوافل کو گھر میں لے جا کے پڑھو، ذکر و تسبیح لمبی کرنا ہے، تلاوت کرنا ہے، گھر میں کرو تاکہ لوگوں کی نظر نہ پڑے، شیطان کو موقع نہ مل جائے کہ کوئی تم کو دیکھ رہا ہے، اور کوئی دیکھ رہا ہے تو اس لیے خوب اطمینان کی نماز لگا پڑھنے کے لیے، خوب بڑھیا سے پڑھ رہا ہے، کہے کہ دیکھ رہا ہے کہ کوئی اس کو دیکھ رہا ہے، اس لیے خوب اطمینان کی، جس کو کہتے ہیں گاڑھی نماز پڑھ رہا ہے۔ کوئی بھی عمل کرو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے۔ حضرت ابو امامہ کی روایت ہے نسائی میں، ایک شخص آیا، کہا یا رسول اللہ ارأیت رجلا غزا، آپ کا کیا خیال ہے اس شخص کے متعلق جو اللہ کے راستے میں غزوہ کر رہا ہے، یلتمس الاجر والذکر، چاہتا ہے کہ ثواب بھی ملے اور اس کی بہادری کے چرچے بھی لوگوں میں ہوں، اس نیت سے آیا ہے جہاد میں کہ اس کو اجر بھی ملے اور اس کا ذکر بھی ہو، لوگوں میں اس کا تذکرہ ہو، اس کی بہادری کا۔ ما لہ، کیا اس کو ثواب ملے گا؟ آپ نے کہا لا شیء لہ، کچھ نہیں ملے گا۔ 3 مرتبہ اس نے دہرایا سوال، آپ نے تینوں مرتبہ کہا لا شیء، کچھ نہیں ملے گا، اور اس کے بعد فرمایا ان اللہ یقبل من العبد ما کان خالصا وابتغی بہ وجہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول کرتا ہے جو صرف اس کی رضا اور خوشنودی کے لیے کیا جائے، جس عمل کا کرنے والا اللہ کے چہرے کا دیدار چاہتا ہو، جو مومن کو جنت میں نصیب ہوگا، اللہ کے چہرے کا دیدار چاہتا ہو، جنت چاہتا ہو، اور جنت میں اللہ کا دیدار کرنا چاہتا ہو، اس کو چاہیے کہ اپنا عمل خالص کرے اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے، ریاکاری سے، نام اور نمود اور شہرت سے۔ میرے بزرگوں دوستو، یہ اور اس کے علاوہ بھی اور بھی چیزیں ہیں جو انسان کے اعمال کو، دین کو، ثواب کو ضائع اور برباد کرتی ہیں۔ بڑی محنت اور مشقت سے ہم آپ عمل کرتے ہیں اور اللہ کی توفیق سے کرتے ہیں۔ عملوں کو بچائیے، عملوں کی حفاظت کیجیے، ایسے ہر قول سے، فعل سے اور عقیدے سے پرہیز کیجیے جو آپ کے ہمارے ایمان کے ضیاع اور بطلان کا، بربادی کا سبب ہو۔ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ایسے اسباب سے جو ہمارے عملوں کو برباد کرنے والے ہیں ان سے بچا،
اور نیکیوں کی توفیق عطا فرما، ہمارے قول و عمل کے اندر اخلاص عطا فرما، ریاکاری سے پاک رکھ ہم کو، اور اپنی بندگی کے اوپر ہم کو قائم اور دائم رکھ۔ اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک وعلی طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والے ہمیں اپنی بندگی پر، اپنی عبادت پر ثابت قدم رکھ۔ ھذا ما تسمعون واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔